یہ آج سے قریب 9 سال پرانی بات ہے، جب رات 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں تقریباً شام سے ہی اسٹیشن پر اپنا رکشہ لیے کھڑا تھا کہ جیسے کوئی سواری آئے گی تو میں اسے لے کر چھوڑ آؤں گا۔ میرے جیسے بہت سے رکشہ ڈرائیور اپنے رکشے لے کر وہاں پر اسٹیشن پر کھڑے رہتے تھے جہاں پر رکشہ سٹاپ تھا۔ ٹرین جب آتی بہت سی سواریاں اترتی اور ہم انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دیتے۔ یہ روز کی روٹین تھی۔ آج ایک ٹرین آئی جو مجھ سے مس ہو گئی۔ اس وقت میں شہر میں تھا اور میں وہاں پر سواریاں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کبھی کبھی ٹرین رات کو بھی آ جاتی ہے تو چلو اسٹیشن پر ہی چلتا ہوں۔ راستے میں 1-2 سواریاں ملی، ان کو بھی میں چھوڑ آیا۔ گرمیوں کے موسم میں اکثر مجھے گھر جاتے جاتے دیر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی کوئی ایسی سواریاں مل جاتی تھی جو کبھی کسی بس سٹاپ پر تو کبھی کسی اسٹیشن سے مجھے اٹھانی پڑتی تھی۔ اسی لیے میں اسٹیشن کی طرف پھر چلا گیا۔ میں اسٹیشن پر ہی تھا۔ اسٹیشن بالکل خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، کوئی مجھے مسافر نظر نہیں آیا۔ خاصا میں دیر کھڑا رہا، بہت دیر ہو گئی مجھے وہاں پر کھڑے کھڑے، اتنی رات ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے چلنا چاہیے، لگتا ہے ٹرین نہیں آئے گی۔ تو جیسے ہی میں نے اپنا رکشہ موڑا، ابھی میں اسٹیشن والی سڑک پر ہی تھا، تو آگے آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برقع پوش عورت تھی، وہ جا رہی تھی سڑک پر۔ بالکل سنسان سڑک تھی، رات 1 بجے کا ٹائم تھا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا پہلے تو کہ پتہ نہیں کون ہے اتنی رات کو جو جا رہا ہے۔ میں نے رکشہ روکا، میں نے کہا کہ میں جانا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا، اس نے کہا ہاں جانا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری رکشے میں آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ میرے رکشے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے علاقے کا نام نہیں آتا، تم چلو میں راستہ بتاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ سیدھی سڑک آگے جانے دو۔ سیدھی سڑک آگے جا رہی تھی۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے پتا تو چلے آپ نے کس طرف جانا ہے، کوئی راستے کا نام، کوئی علاقے کا نام تو ہوگا۔ وہ کہنے لگی میں نے بتایا نہیں کہ میں یہاں پر نہیں آئی ہوں، مجھے راستے کا نہیں پتا، نام نہیں پتا علاقے کا، تم چلتے جاؤ میں بتاتی جاؤں گی۔ کافی دیر میں نے رکشہ چلایا، وہ سڑک جا کے آگے ایک چوک سا آ گیا۔ یہ اسٹیشن سے دوسرا چوک بنتا تھا۔ تو وہاں پر وہ کہنے لگی کہ اب یہاں سے تم دائیں طرف مڑ جاؤ۔ دائیں طرف مڑی، وہ بالکل سنسان سی ایک سڑک تھی، کافی گھنے درخت تھے۔ اس طرف کچھ پرانے سرکاری دفتر وغیرہ ہوتے تھے، کچھ فلیٹس بھی تھے وہاں پر۔ مجھے لگا کہ شاید یہ جو خاتون ہے انہوں نے ان پرانے فلیٹس کی طرف جانا ہوگا۔ کہتی کہ ادھر سیدھی سڑک پر جانے دو۔ آگے جاتے گئے، ایک سائڈ پر درخت تھے، ایک سائڈ پر وہ ساری سرکاری بلڈنگز تھیں۔ جب وہ آفسز والی بلڈنگ خالی گزری تو اس کے بعد وہ پرانے کوارٹر شروع ہو گئے۔ ان میں کچھ کوارٹر ایسے بھی تھے جو بالکل ویران تھے، خالی تھے۔ کسی دور میں یہاں پر کوارٹر میں ایک بچی تھی، اس کو اسکول لے کر جاتا تھا، تو مجھے سارے راستے کا پتا تھا۔ آگے جب گئے تو اینڈ پر ایک کوارٹر تھا، بالکل خالی بند کوارٹر تھا، باہر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کوارٹر کے آگے بہت زیادہ کچرا کنڈی بھی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ بس یہاں پر رکشہ روک دو۔ میں نے کہا میں نے روک دیا، میں اب کیا کہتا ہوں وہاں پر۔ وہ عورت اتری اور مجھے اس نے پیسے دیے جو میرا کرایہ بنتا تھا۔ وہ سارا راستہ مجھے پتا تھا۔ میں نے اپنا رکشہ سٹارٹ کیا، رکشہ موڑا، عورت کھڑی رہی۔ جب تک میں اس سڑک پر گیا نہیں وہ عورت اندر نہیں گئی۔ جب میں نے رکشہ موڑا تو میں واپس آ گیا، اپنے گھر پہنچا۔ گھر آتے آتے مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیسے کیسے عجیب لوگ ہیں، اتنی دور سے بھی عورت آ رہی تھی جس نے پیدل گھر جانا تھا اگر میں نہ وہاں سے گزرتا تو۔ اسی طرح سے 1-2 دن گزر گئے تو تیسرے دن وہی جس بچی کو میں لے کر جاتا تھا
اس کے والد صاحب نے مجھے بلایا. بچی نے اکیڈمی لگوانی تھی. جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی اس اسکول وہ چھوڑ چکی تھی, اب اس نے اکیڈمی لگوانی تھی. تو میں گیا ان کی طرف, ان سے میری بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے بچی کو اکیڈمی لے کر جانا ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ایسی بات ہونے لگی تو میں نے کہا کہ میں تو پرسوں رات بھی اس طرف آیا تھا. تو کہنے لگے کس طرف آپ, آگے تو کوئی کوارٹر نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ جو اینڈ پر ایک کوارٹر ہے جہاں پر کچرا کنڈی ہے, وہاں پر میں نے ایک عورت کو اس دن چھوڑا, پرسوں رات کی بات ہے. تو وہ کوئی برقع پوش عورت تھی, میں اسٹیشن والی سڑک سے ان کو میں نے بٹھایا تھا. وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, کسی اور جگہ پر اتارا ہوگا. یہ آخری کوارٹر ہم لوگوں کا جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں, اس کے پیچھے جو کوارٹر ہے وہ خالی ہے, بند کوارٹر ہے. اور اگر وہاں پر کوئی رہتا ہے تو اپنے گھر کے باہر کوئی کچرا کنڈی بننے دیتا ہے؟ وہ تو سنسان ویران گرا ہوا کوارٹر ہے, وہ صرف آگے والا حصہ ہے, وہ پیچھے والی ساری عمارت گری ہوئی ہے. وہ جو تمہیں آگے ایک دروازہ نظر آ رہا ہے وہ صرف وہی ایک دیوار ہے, پیچھے بالکل خالی جگہ ہے, وہاں پر بھی ساری کچرا کنڈی ہے. تو وہاں پر کون جائے گا؟ میں نے اسے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, میں نے خود ایک عورت کو اتارا ہے. مجھے اس کی بات پہ تھوڑا یقین نہیں آیا. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. اتنا کہہ کر وہ آدمی تو چلا گیا اپنے گھر میں واپس. میں نے اپنا رکشہ سیدھا کیا اور میں اسی پرانے کوارٹر کی طرف چلا گیا. دیکھتا ہوں جا کر میں نے یہاں سے اس عورت کو میں نے خود چھوڑا تھا, میں کیسے بھول سکتا ہوں. جب میں نے وہاں پر اپنا رکشہ کھڑا کیا, تجسس کے مارے میں اترا. خاصی بڑی کچرا کنڈی تھی وہ, پرانے درخت بھی تھے, اتنی اسمیل تھی, اتنا تعفن تھا کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو رہا تھا. میری حیرت کی کوئی حد نہیں تھی جب میں نے آگے کی طرف جا کر دیکھا تو وہ پیچھے کوارٹر نہیں تھا, وہ صرف آگے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار جس کے آگے وہ ایک دروازہ تھا اور پیچھے ساری کچرا کنڈی تھی. میری تو جان ہی نکل گئی. میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ یہ ممکن کیسے ہے. سیدھا رکشہ لیا, میں کوئی سواری بھی نہیں اس دن اٹھا سکا. ایک دم سے میرے دماغ کے اوپر ایک بوجھ سا پڑ گیا. میں اپنے گھر واپس چلا گیا. گھر آ کر میں لیٹ گیا, کروٹ بدل رہا تھا, پریشان تھا. میں نے اپنی بیوی سے یہ بات شیئر کی. اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اس طرف رہتا ہو, آگے کوئی راستہ ادھر چلی گئی ہو. میں نے اسے کہا کہ نہیں, اس نے مجھے خود کہا کہ یہ میرا گھر ہے. اسی کوارٹر کی طرف اس نے اشارہ کر کے کہا. رات کے 1 بجے کی اکیلی عورت تھی وہ. بہرحال ایک یہ پہیلی سی میرے لیے بن گئی. سو گیا میں. رات میں نے خواب دیکھا. خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ جیسے خواب میں رکشہ چلا رہا ہوں, میرا رکشہ خالی ہوتا ہے ایک دم سے, جیسے یہی کوارٹرز والی سڑک ہے, اور وہی عورت ایک دم سے میرے رکشے کی پچھلی سیٹ پر نمودار ہوتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ تم کل میرے گھر کے باہر آئے تھے مجھے دیکھنے کے لیے, میں اس وقت بھی تمہارے آس پاس موجود تھی. اگر دوبارہ غلطی سے تم میرے گھر کے آس پاس آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی. تم جانتے نہیں میں کون ہوں. ایک دم پھر اس کا خواب میں مجھے چہرہ نظر آیا. اس کا بہت خوفناک چہرہ تھا, کوئی انسان نہیں تھی. خواب میں مجھے اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا. میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی میں بہت زیادہ پسینے میں شرابور تھا. میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. 5-1 منٹ تو میں ایسے سکتے میں ہی پڑا رہا. پھر میں اٹھا, میں نے ہاتھ منہ دھویا, ٹائم دیکھا 2:45 ہو رہے تھے. پانی پیا اور جا کر پھر بستر پر لیٹ گیا. سب گھر والے سوئے ہوئے تھے, میں بھی سو گیا. صبح جب میں اٹھا مجھے رات والا خواب یاد تھا. میں نے اپنی بیوی کو خواب سنایا تو کہنے لگی کہ شاید آپ اس بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے تھے, تو بعض اوقات اگر کچھ سوچ کر بھی سوئے تو وہ خواب بن کے آ جاتا ہے. میں نے اسے کہا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ میرے ذہن میں عجیب و غریبی خیال آ رہے تھے کہ وہ کیا تھی کیا نہیں. اسی طرح سے میں اس بچی کو اکیڈمی لے جانے لگا. 4-5 دن گزر گئے. جب بھی میں اس طرف جاتا تھا میرے ذہن میں وہ خیال ضرور آتا تھا. ایک دن کی بات ہے, اس بچی کو اکیڈمی میں اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے تو وہ لیٹ ہوگی. رات 8 بج گئے. اس بچی کا مجھے فون آیا کہ انکل مجھے اکیڈمی سے لے لیں, تو میرا ٹیسٹ ختم ہو گیا. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے. میں اسے لینے چلا گیا. 8 بجے میں نے اس کو اس کے گھر اتارا. اب وہ جو کوارٹرز والی مین سڑک تھی, درختوں سے گھری ہوئی وہ سڑک تھی, اور جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر وہ سرکاری دفتروں والی بھی بلڈنگ آتی تھی,
उसके पास से जब मैं गुजर रहा था तो एकदम से मुझे आवाज़ आई जैसे मेरा नाम किसी ने लिया हो। मैंने रिक्शा थोड़ा स्लो किया, मैंने पलट कर देखा तो एक ट्रक के नीचे वही औरत खड़ी थी बुरखे वाली। उसने मुझे आवाज़ दी कि मैंने जाना है। उस वक्त जो मेरी हालत थी वो कोई जान भी नहीं सकता कि मैं किस कंडीशन में था। मैंने तो रिक्शा रोका ही नहीं, मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तेज़ी से मैं आगे गया। आगे फिर एक मोड़ आया जहाँ से बाहर मैंने निकलना था, फिर मुझे वो नजर आई। मैं बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ता पढ़ता वहाँ से निकला। मैं सीधा अपने घर आ गया। बड़ा सख्त मुझे बुखार था। फिर मैं उस बच्ची को ले जाने लग गया। अगले दिन टाइम से मैं छोड़ आता था, मगरिब से पहले से छोड़ आता था। 3 बजे वो जाती थी और 5:15 बजे तक मैं उसे वापस छोड़ देता था। इसी तरह से कुछ दिन के बाद वो जो बच्ची थी उसने एकेडमी वापस फिर अपनी खाला के घर जाना था। उसको उधर छोड़ा। फिर उसने कहा कि अंकल आप नहीं मुझे घर छोड़ने आना है, क्योंकि मैंने अब्बू को बता दिया था कि आप मुझे घर छोड़ देंगे। उसने मुझे 9 बजे का टाइम दिया। 9 बजे मैंने उससे उसकी खाला के घर से लिया। अब मैं इसको छोड़ने जा रहा था। जब मैं इसको छोड़ने गया रास्ते में कुछ भी नहीं था। जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो फिर से मुझे वही औरत उन्हीं दरख्तों के पास खड़ी हुई नजर आई और मुझे चीख कर वो बुला रही थी। मैं फिर वहां से निकल गया। मैं डर गया। तीसरी बार जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तब वो जो बच्ची है वही उसके टेस्ट वगैरह कोई 1-2 माह बाद शुरू हुए थे। फिर उसको मैंने लेट छोड़ना था। उस दिन जब मैं इसको लेट छोड़ कर आ रहा था तो मौसम भी ख़राब था, आंधी सी थी, बारिश नहीं शुरू हुई थी। उन्हीं दरख्तों के पास से जब मैं गुजरा था मुझे वाज़े तौर पर महसूस हुआ मेरी पीछे रिक्शे की सीट पर वो औरत बैठी हुई है। वही चेहरा जो मैंने ख्वाब में देखा था। और वो बड़ी गुस्से से घबरा कर कह रही है कि तुमने 2 बार मेरे लिए रिक्शा नहीं रोका, अब मैं तुम्हारे रिक्शे में सवार हो गई हूँ। मैं इतना शदीद डरा, मैंने बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इतनी आंधी, इतनी हवा तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था मेरा रिक्शा उलट जाएगा। जब वो सड़क ख़त्म हुई मैं बाहर मेन पर आया, वो औरत गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा। खौफ मेरे ऊपर तारी था। 2 बार एक्सीडेंट होने लगा, अल्लाह ने बचाया मुझे। उसके बाद मेरा रिक्शा ख़राब हो गया। इतना मैंने अपने रिक्शे का काम करवाया, सारा इंजन टूट गया। उसने कहा कि तुमने किया क्या? मैंने उससे कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जैसे चलाता हूँ मैंने वैसे ही चलाया है। उसने कहा कि तुम्हारे रिक्शे का जो इंजन है वो उसकी एक एक चीज़ टूट चुकी है। इतना पैसा लगाया, 10 दिन लगे रिक्शा ठीक होने में। मैं एक बुजुर्ग थे, साहिब में थे, उनसे मिला, उन्हें मैंने सारा वाक़या बताया। उनका ये कहना था कि गलती से भी अब उस इलाके की तरफ ना जाना, चाहे वो बच्ची ट्यूशन वाली है नहीं है, अपनी जान बचा लो, वो मखलूक तुम्हारे पीछे है। तुम जब भी उस रास्ते से गुजरोगे वो तुम्हें तंग करेगी। बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात ऐसी सवार होती हैं कि एक्सीडेंट करवा देती हैं। फिर मैंने उन लोगों को जवाब दे दिया। उसके बाद 5 साल मैं उस साइड पर कभी गई ही नहीं। 5 साल बाद फिर मैंने अपना रिक्शा बेच दिया। अपने घर में मैंने करियाना स्टोर बना लिया। अब भी मेरा वही है, अच्छा खासा चलता है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरता था। उसके बाद भी मैं साल भर बीमार रहा। मुझे ख्वाब बहुत डरावने आते थे। अक्सर रिक्शा ख़राब रहता था। देर रात के बाहर रिक्शा चला नहीं सकता था। बहुत डर लगता था। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मेरे साथ गुजरी। बहुत शुक्रिया सरफराज आपका। जैसे ऐसे ही है कि जब कोई इंसान होता है जिसके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, उनको वो भुला नहीं सकता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की वो ऐसी नाकाबिल फरामोश कुछ कहानियाँ और हादसे होते हैं। हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और कभी भी इन चीज़ों की तस्दीक के लिए इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये थी रात की कहानियों की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।